یہ بتاؤ آپ کا بچہ 5 سال کا ہو گیا، آپ اس کا برتھ ڈے بنا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. تیرا بچہ اللہ کی طرف سے 80 سال کی عمر لے کے آیا تھا، 5 سال اس کی کم ہو گئی ہے، اب اس کی عمر 75 سال رہ گئی ہے اور تو خوش ہو رہا ہے. وہ اپنی زندگی کے 5 سال کم کر چکا اور تو خوش ہو رہا ہے. اگلے سال وہ 6 سال کا ہو گیا، پھر تو کیک کاٹ رہا. وہ 1 سال اپنی زندگی کا اور کم کر چکا، تو کیک کاٹ رہا، خوشیاں منا رہا ہے. اس سے بڑا بے وقوف اور اس سے بڑا گدھا باپ کون ہوگا جو اپنے بچے کے جنم دن پر کیک کاٹ رہا ہے، 1 سال اس کی زندگی کا کم ہو رہا ہے اور یہ خوشیاں منا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا گدھا کوئی باپ ہو ہی نہیں سکتا. عقل جس کے اندر نہیں ہوتی ہے وہ جانور گدھا ہے. اب گدھے والا کام ہم کر رہے ہیں. بہت سے گدھے تو اتنے بڑے پڑے ہیں کہ 85 سال کی عمر میں بھی اپنا برتھ ڈے بنا رہے ہیں. 1-2 سال کے اور رہ گئے مرنے والے، پھر بھی لمبی عمر کی کامنا کر رہے ہیں. اسی لیے فرمایا جب تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہو، جب تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن اس کا عقیقہ کرو، اس کے سر کے بال کاٹو، پورا ٹکلا. 7ویں دن اس کے سر کے سارے بال چھلو اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کرو. مان لیجئے سارے بال ہم نے کاٹے اور 5 گرام ہوئے تو 5 گرام چاندی یا 5 گرام چاندی کی قیمت غریبوں میں مسکینوں میں دی جائے گی. اور یہ اسلام کا ایک حصہ ہے، اس سے آپ بچ نہیں سکتے ہو. 7ویں دن اس کا اچھا نام رکھو، گڈو پپو نہیں، ٹوئنکل نہیں، لڑکیوں کے نام اوئیٹی سوئیٹی نہیں، اچھا نام رکھو. نام کا اثر پڑتا ہے، قیامت کے دن ناموں سے بلایا جائے گا. اچھا نام رکھو جس کا معنی اچھا ہو. جب 7واں دن ہو جائے تو اس کا عقیقہ کرو. اور مسئلہ یاد رکھنا، عقیقہ صرف 7ویں ہی دن ہے، 14ویں دن کی دلیل نہیں ہے، 21ویں دن کی دلیل صحیح نہیں ہے کہ 7ویں دن طاقت نہ ہو تو 14ویں دن کر لو، 14ویں دن نہ ہو تو 21ویں دن کر لو. نہیں، عقیقہ صرف 7ویں دن ہے. اور 7ویں دن کسی مجبوری کی وجہ سے اگر آپ نہیں کر سکے تو جب تمہیں موقع ملے، جب تمہارے پاس مجبوری ختم ہو جائے اس وقت کر لو. 7ویں دن نہیں کیا اور 8ویں دن مجبوری ختم ہو گئی تو 8ویں دن کر لو. 9ویں دن مجبوری ختم ہو گئی تو 9ویں دن کر لو. اب یہ نہیں کہ 7ویں دن نہیں کیا تو اب 14ویں دن کر لیں گے. نہیں، 14ویں دن کا انتظار نہیں کیا جائے گا. 14ویں دن بھی مجبوری رہی، 21ویں دن بھی رہی، تو جب تمہاری مجبوری ختم ہو جائے تب کر لو. اور جب تک اس بچے کا عقیقہ کر نہیں لیا جائے گا اس بچے کی دعا باپ کے حق میں قبول نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں نا؟ رہن ہے، رہن بچہ گروی ہے، چاہے کتنی وہ بچہ دعا کرے باپ کے حق میں پھر قبول نہیں ہوگی اگر عمدن قصدن جان بوجھ کر استطاعت کے باوجود آپ نے اس کا عقیقہ نہیں کیا تو. یہ باپ کے اوپر ایک قرض ہے جب تک وہ اس کو ادا نہیں کرے گا. ہاں، بچہ 20 سال کا ہو گیا، اب مجبوری ختم ہوئی ہے تو اب کر دو. باپ 20 سال تک اپنے بچے کا عقیقہ نہیں کر سکا مجبوری کی وجہ سے اور انتقال ہو گیا تو بچہ خود کمانے لگے تو وہ اپنا عقیقہ خود بھی کر سکتا ہے. لیکن کرنا ہے، اگر استطاعت ہو جائے تو کرو، کرنا ہے. یاد رکھیے 7ویں دن عقیقہ کرے گا. جب بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن عقیقہ کرو. 7ویں دن اس کا اچھا نام رکھو، اس کے سر کے سارے بال چھیل کر بالوں کے وزن کے برابر چاندی یا اس چاندی کی قیمت غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کرو. لڑکا ہے تو 2 جانور اور لڑکی ہے تو 1
گائے نہیں چلے گی، بھینس نہیں چلے گی، اونٹ نہیں چلے گا، بڑے جانوروں میں عقیقہ نہیں ہوگا۔ عقیقے کے لیے بھیڑ بکری چاہیے، دبا، انہی جانوروں میں عقیقہ ہوگا۔ لڑکا ہے تو 2 اور لڑکی ہے تو 1۔ ہاں اگر آپ کے پاس مجبوری ہے اور لڑکا پیدا ہوا ہے لیکن 2 جانور کی قیمت نہیں ہے، 2 جانور کی استطاعت نہیں ہے، 1 جانور آپ کر سکتے ہیں۔ اگر استطاعت نہیں ہے تو 1 جانور بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسلام میں آسانی ہے، سختی نہیں ہے۔ اگر 2 لڑکا ہے اور ہم غریب ہیں، 2 جانوروں کی قیمت نہیں ہے میرے پاس لیکن 1 کی استطاعت ہے، تو یہاں اجازت ہے شریعت کی طرف سے، تو تم 1 ہی کر دو، کیونکہ اللہ رب العالمین کسی پر اس کی بوجھ سے زیادہ، اس کی حیثیت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا ہے۔ لڑکی ہے تو 1 ہے ہی۔ میرے بھائیوں، پھر حکم ہوتا ہے جب تمہارا بچہ زبان چلانے لگے، کچھ تھوڑا تھوڑا بولنے لگے، تو سب سے پہلے اس کی زبان سے اللہ اللہ نکلواؤ۔ 6-7 مہینے کے بعد بچے تھوڑا تھوڑا بولنے لگتے ہیں، تو اس کی زبان سے اللہ 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 نکلواؤ۔ اور جب بچے کی زبان تھوڑی صحیح ہو جائے تو اس کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ، اس کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ ہم کیا سکھا رہے ہیں؟ 4 سال کا ہو گیا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ کتنا گدھا ہے یہ باپ، اور میں گدھا کہہ دیا ہوں۔ جس کو برا لگتا رہے، جس کو مرچی لگ رہی لگتی رہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جب تمہارا بچہ زبان صحیح کر لے، بولنے لگے، تو لا الہ الا اللہ سکھلاؤ۔ جیسے جیسے اس کی عمر بڑھ رہی ہے، عمل بھی ایسے ایسے بتاؤ کہ وہ جنت کے قریب بھی ہوتا جائے، جہنم کے قریب نہ ہو، جنت کے قریب جائے۔ اب حکم ہوتا ہے لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ اب حکم ہوتا ہے جب تمہارا بیٹا 7 سال کا ہو تو اس کو وضو کرنا سکھلاؤ، نماز پڑھنا سکھلاؤ، اپنے ساتھ اس کو انگلی پکڑ کے مسجد میں لے جاؤ، اس کو نماز کی عادت ڈلواؤ۔ کبھی پڑھے گا کبھی چھوڑے گا، کبھی پڑھے گا کبھی چھوڑے گا، کوئی بات نہیں، سختی بہت زیادہ نہیں کرنا ہے، لیکن لے کے جانا ہے، عادت ڈلوانا ہے۔ اب 3 سال تک یہ عادت ڈلواؤ، جب اس کی عمر 10 سال کی ہو جائے تو اب سختی کرو گے۔ جب وہ 10 سال کا ہو اور نماز نہ پڑھے تو پیٹ پیٹ کر، مار مار کر اس کو مسجد میں لے جاؤ۔ 10 سال کے بعد پھر نماز معاف نہیں ہے۔ 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مسجد کی طرف لے جاؤ، اس کو مارو۔ 10 سال کا بیٹا نماز نہ پڑھے تو باپ مارے، 40 سال کا باپ نماز نہ پڑھے تو کون مارے؟ دادا تو مر گیا بیچارہ، وہ تو اس دنیا میں نہ رہا۔ یاد رکھو، جو 40 سال کی عمر میں باپ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کا 10 سال کا بیٹا کیسے نماز پڑھے گا؟ یہ اولاد کے ساتھ ہمارا اسلام کے ساتھ کنیکشن کیسا ہے؟ کیا پانی اور رنگ کی طرح ہے یا پانی اور پتھر کی طرح ہے؟ ذرا تصور کریں۔ یہ اولاد کے بارے میں حکم دیا ہے، ہم ایسا کر رہے ہیں۔ 10 سال کے بعد ایک صحابیہ تھی، مسند احمد کی حدیث ہے، ایک صحابیہ تھی، ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا۔ جب بھی وہ پیشاب کرتا تھا، ماں پانی کا برتن لاتی تھی اور اس کی شرمگاہ پہ ڈال دیتی تھی۔ تربیت دیکھیے، پیشاب کیا، ماں نے برتن لیا اور اس کی شرمگاہ پہ ڈال دیا پانی۔ جب وہ بچہ چلنے کے لائق ہوا، اور اس کا پہلا دن تھا اپنے پیروں کے بل کھڑے ہو کے چلنے کا، جب پہلا دن تھا بچہ چلا اور بچے کو پیشاب لگا تو بچے نے پانی کا پیالہ دیکھا، یعنی وہی مٹی کا برتن ہوتا تھا اس زمانے میں، بچے نے پانی کا برتن دیکھا اور اس کو پیشاب لگ رہا ہے۔ بچہ بیٹھتا ہے، پانی کا برتن دونوں ہاتھ سے اٹھاتا ہے، اس برتن میں تھوڑا پانی ہے لیکن اس بچے کو معلوم نہیں ہے، بس وہ بچہ پانی اٹھا رہا ہے، اب وہ پیشاب کر رہا ہے۔ جب پیشاب کرتا ہے تو پانی لے کر وہ اپنی شرمگاہ پہ ڈال رہا ہے، اس کو ابھی یہ نہیں معلوم کہ یہ کیا ہے، استنجا ہے۔ اس سے پہلے
ہمیں پانی کے ایک ایک قطرے کو نکالنا پڑے گا. اس کے بعد دائیں ہاتھ سے پانی کا برتن لے کر ہم بائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو پکڑ کر اس کو دھوئیں گے. اس بچے کو یہ کچھ نہیں معلوم, اس کو صرف اتنا معلوم ہے کہ جب بھی میں پیشاب کرتا تھا میری ماں پانی ڈال دیتی تھی. اس بچے نے پانی کا پیالہ لیا, پیشاب زمین پر کیا اور پانی لے کر ایسے ہی ڈال رہا ہے جیسے اس کی ماں ڈالتی تھی. ماں اپنے بچے کے اس منظر کو دیکھ رہی ہے, ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہے. جب بچہ پیشاب کر کے پانی ڈال لیتا ہے کہتی ہے فزت برب الکعبہ, اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی, اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی. میں اپنے بچے کو جو تربیت دینا چاہتی تھی, جو سکھانا چاہتی تھی, وہ میں سکھا چکی ہوں. اللہ کی قسم میں اپنے بچے کی تربیت میں کامیاب ہو گئی ہوں. 1 سال کا مشکل سے بچہ, 1.5 سال کا مشکل سے بچہ, اور پانی کا پیالہ لے کر پیشاب کرنے جا رہا ہے. اور ماں نے کہا میں نے جو تربیت دی وہ بچے کو تربیت آ گئی ہے, ابھی پیشاب کر رہا ہے, ٹھیک ہے کل اس کو عقل بھی آئے گی. ایسی تربیت مائیں ایسی تربیت دیتی تھی. ایک ماں یہ تھی جس نے اپنے بچے کو یہ تربیت دی. ایک ماں وہ تھی جس نے اپنے بچے کو ڈاکو بنا دیا. سلطان ڈاکو کا نام سنا ہوگا آپ نے, بہت بڑا کرمنل گنڈا. پکڑا گیا, مقدمہ چلا اور اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی. جب پھانسی کے تختے پہ لے جایا گیا تو پوچھا گیا سلطان ڈاکو سے بتاؤ تمہاری آخری تمنا کیا ہے. اس نے کہا کہ میرے سامنے میری ماں کو لا کر کھڑا کر دیا جائے اور میری پھانسی میری ماں کی آنکھوں کے سامنے دی جائے. اس کی ماں کو لایا گیا, ماں روتے ہوئے آئی. سلطان ڈاکو اپنی ماں سے کہتا ماں کیوں رو رہی ہو, کیوں رو رہی ہو, یہ تو ہونا ہی تھا. آج میں پھانسی کے پھندے پر, پھانسی کے تختے پر تمہاری وجہ سے لٹک رہا ہوں, تم مجھے مار رہی ہو. پولیس والوں نے اس وقت حیرت سے پوچھا تمہاری ماں نے کیا کیا, وہ تو رو رہی بیچاری. کہا نہیں پولیس والوں تمہیں نہیں معلوم, جب میں 5 یا 6 سال کا تھا میری ماں نے مجھے پیسے دیے کہ ایک انڈا خرید کر لاؤ. میں انڈا خریدنے گیا, انڈا دے دیا انڈے والے نے, اور پیسے دینا میں بھول گیا, اس نے بھی پیسے نہیں مانگے, اور میں انڈا لے کے چلا آیا. میں نے اپنی ماں کو انڈا دیا اور کہا ماں ہم نے انڈے والے کو پیسے نہیں دیے. ماں نے کہا شاباش بیٹا تم نے بہت اچھا کیا, اب ان پیسوں سے شام کا بھی کھانا بن جائے گا. ایک انڈے کی چوری کے بعد پھر میرے حوصلے بڑھ گئے, پھر میں یہیں سے چور بننے لگا, اور چوری میں کامیاب ہوتے ہوتے میں ڈکیت بن گیا. اور ڈاکو اتنا بڑا بنا کہ جب لوگوں سے مال چھیننے لگا اور لوگ مال دینے میں جب کترانے لگے تو ان کی جان لینے لگا. کسی کی جان لینا میرے لیے آسان ہو گئی, اور پھر میں پکڑا گیا اور اس جرم میں مجھے آج پھانسی کی سزا سنائی گئی. اگر میری ماں نے 6 سال کی عمر میں جب میں نے پہلے انڈے کی چوری کی اور اس دکاندار کو پیسہ نہیں دیا, اگر میں نے انڈا اپنی ماں کو دیتے وقت اس کے بارے میں بتایا ہوتا کہ یہ چوری کا انڈا ہے, اور اسی وقت ماں نے ایک تھپڑ میرے گال پہ مارا ہوتا یا میری پیٹھ پر مارا ہوتا اور میری انگلی پکڑ کر لے کر یہ پیسے اس دکان والے کو دیے ہوتے یا انڈا واپس کر دیا ہوتا, تو آج میں اتنا بڑا چور اور اتنا بڑا ڈاکو نہیں بنتا. اس کی ذمہ دار میری ماں ہے. جتنے لوگ آج جو لڑکیوں سے موبائلوں میں باتیں کر رہے ہیں, واٹس ایپ کر رہے ہیں, یقیناً یہ ان کے ماں باپ کی تربیت کی کمی ہے. اگر ان کے باپ نے اور ان کی ماں نے اگر تربیت دی ہوتی تو جن لڑکیوں سے وہ بات کر رہے وہ ان کو اپنی بہن اور اپنی بیٹی سمجھ رہے ہوتے, اپنی بہن سمجھ رہے ہوتے, آج ان سے اشلیل باتیں نہیں کر رہے ہوتے, آج واٹس ایپ پہ گفتگو نہیں کر رہے ہوتے, آج موبائل پر گفتگو نہیں کر رہے ہوتے.
ایک ایک اور دو گھنٹے ان سے باتیں نہیں کر رہے ہوتے. یہ تربیت کی کمی ہے, چاہے باپ کی ہو یا ماں کی ہو. ایک تربیت وہ تھی کہ حضرت مریم علیہ السلام مسجد کے محراب میں بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے پاس بے موسم پھل آ گئے. موسمی کا موسم نہیں موسمی آئی, گاجر کا موسم نہیں گاجر آئی ہے. میرے بھائیو تربوز کا موسم نہیں تربوز رکھا ہوا ہے, آم کا موسم نہیں لیکن آم رکھا ہوا ہے. حضرت زکریا جب مسجد کے محراب میں داخل ہوئے, جب دیکھا کہ مریم کے پاس یہ پھل آ گئے ہیں, اس کا تو موسم ہی نہیں ہے, سیزن ہی نہیں ہے ان پھل کا, پھر یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو حضرت زکریا نے سب سے پہلا سوال یہ کیا مریم سے, انا لک ھذا, اے مریم پہلا یہ بتا کہ یہ پھل کہاں سے آئے؟ سیب کا موسم نہیں سیب کہاں سے آیا, انار کا موسم نہیں انار کہاں سے آیا, آم کا موسم نہیں آم کہاں سے آیا؟ پڑھیے سورہ مریم, قرآن کہتا ہے انا لک ھذا, یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ اس کا جواب دے. اللہ والی تھی, نیک تھی. ارے جس نے بغیر شوہر کے بیٹا پیدا کیا عیسیٰ کو, اور اللہ نے اس کی پاک دامنی کا اعلان کیا, اللہ نے اس کی پاک دامنی کا ثبوت دیا, وہ بدچلن کیسے ہو سکتی تھی؟ لیکن زکریا کلاس لے رہے ہیں, بتا یہ پھل کہاں سے آیا؟ اور مریم کہتی ہیں شک مت کیجئے, ڈاؤٹ مت کیجئے, میرے بارے میں کوئی غلط خیال پیدا مت کیجئے. قالت ہوا من عند اللہ, یہ ساری نعمتیں مجھے اللہ کی طرف سے مل رہی ہیں. اے زکریا, مجھے پالنے پوسنے والے, میری پرورش کرنے والے, مجھے اچھی تربیت دینے والے, میری رگوں میں آپ ہی کا خون ہے, اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں یہ کوئی لڑکے نے لا کے نہیں دیا, میرا کسی لڑکے سے کوئی تعلق نہیں ہے, کنیکشن نہیں ہے, یہ نعمتیں مجھے اللہ کے پاس سے مل رہی ہیں. آپ باپ ہیں, آپ اپنی بیٹیوں سے پوچھئے یہ موبائل تیرے پاس کہاں سے آیا؟ یہ تو 12, 13, 15 ہزار کا موبائل ہے, ہم نے تو تمہیں لے کے نہیں دیا, یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ 500 600 روپے کا ریچارج تمہارے موبائل میں 1.5-2 GB تمہیں روز مل رہی ہے, یہ پیسہ تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے؟ ہم تمہیں موبائل میں 2 ہی نمبر تھے تمہارے پاس, ایک ماں کا ایک باپ کا یا ایک بھائی کا, ابھی یہ تیسرا نمبر, اس نمبر سے جو کال آئی ہے یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ سارے سوال آج باپ نے اپنی بیٹی سے پوچھنا چھوڑ دیا, اس لیے بیٹیاں بھی آوارہ گایوں کی طرح ہو چکی ہیں, آوارہ جانوروں کی طرح ہو چکی ہیں. آج ہم نے تربیت دینا چھوڑ دیا ہے. سنیے, جب تربیت نہیں ہوگی تو یہی حال ہوگا. آج ہم نے اپنی بیٹیوں کو اور اپنی اولاد کو تربیت نہیں دی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ جو بڑے پیر صاحب کے نام سے مشہور ہو گئے, وہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ 12 سال کی عمر میں قافلے کے ساتھ جا رہے تھے. ان کی ماں نے 12 سال کی عمر میں ان کے کرتے کے استر میں 40 اشرفی سل دی تھی, اور سلتے وقت چھپا دیا تھا اور کہا تھا بیٹا دیکھو یہ 40 اشرفیاں ہیں, لیکن حالات چاہے کتنے خراب ہو جائے, بیٹے تم جھوٹ کبھی مت بولنا, تم جھوٹ کبھی مت بولنا. ماں اپنے 12 سال کے بچے کو قافلے کے حوالے کر رہی ہے, لیکن نصیحت یہ کر رہی ہے بیٹے حالات کتنے بھی خراب ہو تم جھوٹ کبھی مت بولنا. ماں جانتی ہے حالات خراب ہو سکتے ہیں, لیکن جھوٹ بول کر حالات اور خراب کر لیے جائیں گے. اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو سچ بول کر ہی بچایا جا سکتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, جب ڈاکوؤں نے اس قافلے پر حملہ کیا تو سارا قافلہ لوٹ لیا. ڈاکوؤں کا ایک آدمی جب عبد القادر کے پاس آیا, کہنے لگا اے لڑکے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ اس نے کہا ہاں. بول کیا ہے؟ 40 اشرفی ہیں. 40 کہاں ہیں؟ کہیں تو دکھنے نہیں. کہا یہ ہیں. استر سل ادھیڑا 40 اشرفی ملی. کہا بیٹے یہ تو چھپی ہوئی تھی, تم اگر منع کر دیتے تو میں یہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتا, تم نے بتا کیسے دی؟ کہا کہ چلتے وقت میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ حالات چاہے کتنے خراب ہوں جھوٹ کبھی مت بولنا. اتنی سی بات کا اس ڈاکو پر یہ اثر ہوا, چیخ پڑا اے ڈاکو ادھر آؤ. اس بچے نے اپنی ماں کی اتنی بات مانی ہے کہ اس حال میں بھی وہ جھوٹ نہیں بولا اور 40 اشرفیاں مجھے دے دی. میری تو پوری زندگی چوری میں گزر گئی ہے, لٹیری پن میں گزر گئی ہے,
ڈکیتی میں گزر گئی ہے. یہ بچہ اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کر سکا, ہم اپنے رب کی نافرمانی کر رہے ہیں. ہم اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے, ہم اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ سارے قافلے کا لوٹا ہوا مال واپس کر دیا اور ان ڈاکوؤں نے سب نے سچی توبہ کر لی. یہ بچہ 12 سال کا آگے چل کر شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے مشہور ہوا ہے اور بڑے پیر صاحب کے نام سے جانا جا رہا ہے. ہم اندازہ لگا رہے میرے بھائیوں, مائیں کیا تربیت دیا کرتی تھی اپنی اولاد کو, اور آج ہماری مائیں ہمیں کیا تربیت دے رہی ہیں. کوئی عورت خوشبو لگا کر, عطر لگا کر, میک اپ کر کے گھر سے باہر نکلتی ہے, جب تک وہ گھر نہ آ جائے زانیہ لکھی جاتی ہے. سن رہے ہیں؟ جو عورت میک اپ کر کے, جو عورت خوشبو لگا کر, جو عورت کریم پاؤڈر میک اپ سور کر جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس پر اللہ کی, فرشتوں کی لعنت برستی رہتی ہے, اور جب تک وہ گھر کے باہر رہتی ہے زانیہ اور بدچلن لکھی جاتی ہے. اب وہ بازار سے یا میک اپ کر کے گئی اور باہر سے گھوم کر جب وہ اپنے گھر پہ آ جائے تو اس وقت تک وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہے. نوٹ کریے, اس وقت تک وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہے جب تک کہ وہ ایسے غسل نہ کر لے, ایسے نہا نہ لے جیسے شوہر سے بیوی ملنے کے بعد, ہم بستر ہونے کے بعد جب بیوی غسل کرتی ہے اور نہا کر پاک ہوتی ہے, جب تک یہ عورت اس طریقے پر غسل نہ کر لے تب تک وہ نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے. اب بتائیے ہم اسلام کے اس مشن میں کتنے گھل چکے ہیں. بتائیے اسلام کا, ہمارا اور ہماری بیٹیوں کا اسلام کیسا ہے؟ کیا پانی اور رنگ کی طرح ہے؟ کیا ہماری لڑکیاں, ہماری بیویاں کیا اس اسلام کے مزاج میں پوری کی پوری داخل ہیں؟ کون سی لڑکی ہے جو لپسٹک لگا کے نہیں آئی ہے؟ ذرا دیکھو تو. اب آپ کہو گے مولانا کہہ رہے دیکھو تو, جملے بہت جلدی پکڑتے ہو. اب دیکھنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ نقاب ہٹا کے دیکھیں گے, اور دیکھو کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ دیکھو نہ دیکھو, لیکن جب نقاب ہی نہیں ہے تو اپنے آپ دکھ جائے گا. آج کل نگاہیں نیچی کر کے کون چل رہا ہے؟ نگاہیں نیچی کر کے اگر چلیں گے تو ٹکر اور ہوگی. اچھا آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیے, جلسہ ہو رہا ہے نا, عورتوں کی آواز آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ دیکھ رہے ہیں؟ ہم تھوڑی دیر چپ ہو جائیں تو لیڈیز کی آواز یہاں آ رہی ہے. سسٹم صحیح نہیں ہے. ان عورتوں کا انتظام اتنی دور کرنا چاہیے کہ ان کی آواز مردوں تک نہیں آئے. اپنے مردوں تک کی تو سن نہیں رہی ہیں, آج مولویوں کی سنیں گی؟ نکال دو یہ ذہن سے. ایک مولانا صاحب نے خطبہ کیا تقریر میں جمعے میں, تو جمعے کا نماز پڑھ کے بیچارہ آدمی اپنے گھر گیا اور اپنی بیوی کو گود میں اٹھا کے ڈانس کرنے لگا, گود میں اٹھا کے. تو بیوی نے پوچھا واہ آج تو کمال کر دیا, جمعہ پڑھ کے گھر میں آئے گود میں اٹھا لیا, آج بڑا رومانس کر رہے ہو, بڑا پیار کر رہے ہو. کیا مولانا صاحب نے محبت پہ خطبہ دیا ہے کیا؟ رومانس پہ خطبہ دیا ہے کیا؟ تو آدمی نے کہا نہیں, محبت اور رومانس پہ خطبہ نہیں دیا. مولانا صاحب نے آج خطبے میں بتایا ہے جو سب سے بڑی مصیبت کو خوشی خوشی اٹھائے گا وہ سیدھے جنت میں جائے گا. تو ہم تو مصیبت کو اٹھا رہے ہیں تاکہ جنت میں چلے جائیں. آدمی نے یہ جواب دیا. عورتیں چپ نہیں ہو سکتی ہیں. جلسہ جب بھی کرائیے تو عورتوں کا انتظام بہت دور کریے, یہ نہیں سنتی ہیں جلسہ. ایک آم کے پیڑ کے نیچے دو عورتیں بہت دیر سے باتیں کر رہی تھی, ایک آم ٹوٹا اور گرا ان کے پاس, تو چونک گئی ہے یہ آم کیسے ٹوٹ کے گر گیا. ایک عورت نے دوسری سے پوچھا یہ آم گرا کیسے؟ دوسری کچھ بتانے والی تھی کہ آم خود بول دیا. آم بولا تم دونوں کی باتیں سن سن کے ہم پک گئے اس لیے گر گئے. اتنی دیر سے تم لوگ بول رہی ہو پک پک دھک دھک کر گئے کہ ہم خود پک گئے اس لیے گر گئے. دو عورتیں چپ نہیں رہ سکتی ہیں, اور آپ کو معلوم ہے کہ جلسے میں 1000 2000 عورتیں آئیں گی, 5000 عورتیں آئیں گی,
تو آپ اتنا پاس. آج تو ان کو موقع ملا ہے اپنی سینڈل دکھانے کا, آج تو موقع ملا اپنی ساڑی دکھانے کا, آج تو موقع ملا ان کو اپنا سوٹ دکھانے کا. اتنا اچھا موقع مولانا جرجیز کی تقریر میں وہ گوائیں گی, اتنا اچھا موقع. آج تو بتا رہی ہوں گی ہم نے فلاں دکان سے لیا ہے, اس دکان کا ایڈریس دے رہی ہوں گی, تم بھی وہاں سے لے آنا, بہت سستا سامان ملتا ہے. آج تو ان کی عید کا دن ہے. اور اس جلسے میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ کتنے ہی لڑکوں نے لڑکیاں پسند کر لی ہوں گی کہ ہمیں اس کے گھر رشتہ بھیجنا ہے, اور کتنی لڑکیوں نے لڑکا بھی پسند کر لیا ہوگا کہ پسند ہے, اس کا آئے گا تو ہم. ایک فائدہ یہ بھی ہے. اب وہ نقصان کے ذریعے فائدہ ہوا ہو یا جیسے بھی ہوا ہو, میرے بھائیوں یہ نوٹنکیاں ہو رہی ہیں اسلام کے نام. ورنہ اللہ کے نبی کے زمانے میں اگر عید کا خطبہ اللہ کے نبی مردوں کو دیتے تھے تو عورتوں کے مجمع میں پردے کی اور سے آپ ان کو بھی خطبہ دیتے تھے, اور پردے کے پیچھے سے خطبہ دیتے ہوئے کہتے تھے یا معاشر النساء تصدقن فإنی اریدکن اکثر اہل النار. اے عورتوں زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرو, اس لیے کہ ہم نے تمہیں جہنم میں سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھا ہے. عورتیں جہنم میں سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھی گئی ہیں. پوچھا صحابیات نے اے اللہ کے نبی آگے کی تقریر ہم نہیں سنیں گے آپ کی, بس کریے, ہمیں صرف اتنا بتا دیجئے کہ عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں کیوں گئیں, کیوں جائیں گی, تاکہ ہم وہ عمل اگر ہماری زندگی میں ہو تو ہم چھوڑ دیں. فرمایا تکسرن اللعن و تکسرن اللعن و تکفرن العشیر, تم لعن و طعن زیادہ کرتی ہو, تکسرن اللعن تم لعن و طعن زیادہ کرتی ہو, ایک دوسرے کی برائیاں کرتی ہو, ایک دوسرے پر لعنت بھیجتی ہو, اور اپنے شوہر اپنے ہسبینڈ کی نافرمانی کرتی ہو.